بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عظیم پاکستانیوں السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے مرتضیٰ سولنگی کو کیا تکلیف ہے، آخر منظور پشتین کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ مگر سب سے پہلے آج کی اہم اور ہارٹ بریکنگ نیوز، ایک دل توڑنے والی دل خراش خبر۔ ملک میں دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج وارسک روڈ پشاور میں ایک اور خودکش حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں پشاور ایک بار پھر لہو لہان ہو گیا۔ پشاور کے معصوم شہریوں نے ایک بار پھر ریاست کی خاطر اپنے خون کا خراج ادا کیا۔ ایک سال پہلے تحریک طالبان پاکستان سے تمام قسم کے مذاکرات کو ختم کر لیا گیا تھا، اور یہ سب تب ہوا جب تحریک طالبان کو اچانک چترال اور دیر کے علاقوں میں بڑی تعداد میں دیکھا گیا۔ اس سوال کا آج تک جواب نہ ڈھونڈا گیا اور نہ دیا گیا کہ آخر وہ کیا وجوہات تھی کہ وہ طالبان ٹی ٹی پی والے جو ملک سے دفان ہو چکے تھے، وہ بڑی بڑی باڑ کراس کر کے آخر اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں کیسے داخل ہو گئے۔ مگر اس سوال کا جواب تو نہ ملا، مگر قوم کو یہ دیکھنے کو ملا کہ پچھلے ایک سال میں تقریباً 35 سے زائد خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ آج پشاور میں ہوا، کل سوات میں ہوا، 2 دن پہلے پنڈی سے غزر جانے والی قراقرم موٹرز کی ایک مسافر بردار بس پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی جوان سمیت 8 شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے میاں بالی پاکستان کا اہم آپریشنل ایئر بیس، اس پر ایک سیکشن سٹینڈ 10 دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور بآسانی وہ اتنے اہم بیس میں گھسنے میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ 35 افواج پاکستان کے جوانوں کو نہ صرف انہیں شہید کیا بلکہ بہت سے اہم اثاثوں کو تباہ کر دیا۔ آج تک اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دہشت گردی پشاور میں پہنچ گئی ہے، میاں والی پہنچ گئی ہے، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کل یہ دہشت گردی راولپنڈی اور لاہور جیسے شہروں میں بھی پہنچ جائے گی۔ شاید پھر ہم ہوش کے ناخن لیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم ہوش کے ناخن لینے والے ہیں۔ ہم تو ریاست پاکستان کے باسیوں پر ہی زور لگانے والے ہیں۔ ہمارا ڈنڈا صرف ریاست پاکستان کے لوگوں پر چلتا ہے۔ ہم نہتے شہریوں کو ڈنڈوں سے پیٹتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ہم اپنی ہی عورتوں ماں بہنوں کے سروں پہ دوپٹے چھینتے ہیں، پھر ہم عافیہ صدیقی کی بات کیسے کریں گے؟ بجائے اس کے کہ یہ غور کیا جائے کہ آخر عمران خان کے دور میں یہ دہشت گردانہ حملے کیوں کر رک گئے، ملک میں اتنا امن و امان کیوں تھا، لیکن اس کے برعکس آج پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں ایک بار پھر جھونکا جا رہا ہے۔ مگر سب سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ عوام کی جو رائے ہے ان خودکش حملے اور دہشت گردی کی اس لہر کے بارے میں وہ بڑی دل شکن ہے۔ عوام اپنی ریاست سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے۔ عوام میں یہ رائے زور پکڑتی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کی یہ لہر کسی خاص قوت کے ایما پر کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد عوام کو ان کے بنیادی حق یعنی ووٹ اور نمائندگی کے حق سے محروم رکھنا ہے۔ ملک میں ایک غیر قانونی غیر آئینی حکومت کو فروغ دینا ہے، اس کو طوالت دینی ہے، تاکہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا سکے اور اپنے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ انتہائی شرمناک بات ہے، افسوسناک بات ہے جب عوام ریاست کے اداروں کے بارے میں اتنی منفی سوچ رکھتی ہو، بد اعتمادی کا یہ عالم ہو، اپنی ریاست کے عدلیہ پر عوام کو یقین ہی نہ ہو، اپنے اداروں کے کو غیر مخلص سمجھتے ہوں، تو پھر اس کے بعد دشمن کے لیے ریاست کے اندر گھس کر حملہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال آپ کو گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور میاں والی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے مدد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے بڑے بڑے حملے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کم نہیں ہیں۔
آسانی سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہے ہیں جس کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن افسوس ہم سیکھتے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کراچی میں سندھ کلچرل ڈے کے موقع پر جی اے سندھ اور دیگر قوم پرست کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شارع فیصل کو کئی گھنٹے تک بند کیا رکھا اور وہاں پر مسلسل نعرہ لگا رہے تھے پاکستان نہ کھپے، پاکستان نہ کھپے۔ اور اس میں اہم اور دیکھنے والی بات یہ تھی کہ رینجر اور پولیس بڑی تعداد میں ان کے قریب کھڑے تھے مگر کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ارے بھائی، آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اور کراچی میں پی ٹی آئی کے ورکروں پر تو چڑھ دوڑتے ہیں، وہاں اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، معصوم اور نہتے شہریوں پر لاٹھیاں برساتے ہیں، آنسو گیس کے ہزاروں شیل پھینکتے ہیں، پنجابیوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو چھالتے ہیں، ان کے گھروں میں گھستے ہیں، ان کے بیڈ روموں میں گھستے ہیں، ان کی بہنوں کے سروں سے آنچل چھینتے ہیں۔ اگر مرد کے بچے تھے، اگر تم نے غیرت مند ماں کا دودھ پیا ہے تو کل ان کو روکتے، مگر نہیں، الٹا آج پشین سے منظور پشتین کو گرفتار کر لیا۔ اس کا مقصد پشین میں جاری 50 دن کے جو دھرنا ہے اس کو ختم کرنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عمران خان کو کمزور کرنا ہے، پشتون ووٹ بینک کو ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ پشتون ووٹ بینک کو تو آپ شاید ڈیوائیڈ نہ کر پائیں، لیکن آپ ریاست مخالف پشتون گروہوں کو ضرور طاقتور کریں۔ آج پشین میں جو 50 دن سے ہنگامہ جاری ہے اس کے پیچھے محمود اچکزئی ہے، اس کے پیچھے اے این پی ہے، اس کے پیچھے ولی خان اور اس کے پیچھے جے یو آئی کے لوگ شامل ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم سرکار میں شامل تھے، لیکن آج وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے ان کی پارٹی کا ووٹ، چاہے وہ نسلی بنیادوں پر ہے یا مذہبی بنیادوں پر ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ کہ ریاست۔ لیکن وہ عمران خان جو ہمیشہ ریاست کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، عالمی اسلام کی بات کرتا ہے، اس کے ووٹ بینک کو آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ منظور پشتین کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پشتون بہت سیانے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ آپ کی سازش اور آپ کی کارروائی کو جان چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے نہ سیکھا ہے اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ریاست پر قبضہ کرنے کی ایک مذموم سازش اس وقت جاری ہے، اور سازش میں انتہائی بونے اور چھوٹے حسب نسب کے اور بڑے چھوٹے قد کاٹ کے لوگوں کو ریاست پر مسلط کر دیا گیا۔ کاکڑ جو کبھی کسی خاتون رہنما کے سامنے ہاتھ پیچھے باندھ کے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی کلاس میں لیکچر لے رہا ہے، کبھی پرنس چارلس کے آگے ہاتھ باندھ کے اور سر جھکا کر یوں پھرتا ہے جس طرح نسلوں سے اس کا غلام ہے، اور ہے تو غلام ہی، جس کی اوقات ہی بوٹ پالش کرنا ہو، جس نے مٹھائیوں کے ڈبے دے کر اور خدمتیں کر کے ایوان طاقت کے ایوانوں میں راستہ ڈھونڈا ہو، جو بوٹ پالش کرنے میں اور تلوے چاٹنے میں ایکسپرٹ ہو، اس کی تو یہی اوقات ہوگی۔ مگر کل اس نے ایک اور شرمناک حرکت کی کہ یو اے ای کے امیر کو چلتی گاڑی میں روک لیا، مجبوراً وہ بیچارہ نیچے اترا اور ایک بیزاری کے عالم نے وہ اس سے ملا اور اس نے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ ارے بھائی، یوں بھیک نہیں ملتی، یوں ڈالر نہیں ملتے، یوں معیشتیں نہیں چلتی، یوں سرمایہ کاری نہیں آتی، صرف شرمندگی اور ذلت ملتی ہے، کیونکہ جب تم جیسے کٹھ پتلی اور بونے اقتدار میں ہو تو دنیا میں ان کی عزت نہیں کرتی۔ دنیا کبھی سرفراز بگٹی، کاکڑ اور مرزا سولنگی، فواد حسن فواد، ان جیسے ٹٹوؤں اور بوٹ پالشیوں کی عزت نہیں کرے گی، ان چوروں، اچکوں اور رہزنوں کی عزت نہیں کرے گی، صرف ذلت ملے گی۔ مگر جنہوں نے ان کو نوکری پر رکھا ہے انہوں نے تو ان کے گلے میں پٹا ٹائٹ رکھا ہوا ہے نا، اور ان کا مقصد کیا کہ بھونکو اور بولو۔ اور ان کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑا جو سرکاری بھونکا ہے جس کا نام ہے مرزا سولنگی، چھوٹے قد کات کا اور گھٹیا ساکھ کا ایک صحافی، جسے کوئی اچھا چینل نہ تو اپنا رپورٹر بناتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی تجزیہ لینا مناسب سمجھتا ہے، لیکن چونکہ وہ بوٹ پالش کرنے میں اور لفافے اپنی جیب میں ڈالنے میں مہارت رکھتا ہے اور وہ چند ٹکوں کے لیے اپنی ماں بہن بھی بیچ سکتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو وفاقی وزیر اطلاعات کی نوکری مل گئی ہے۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات کا کوئی ایسا تعلق سیاست سے نہیں ہوتا،
اس کا کام ہے کہ 3 مہینے میں جو حکومتی چیزیں ہیں ان کے بارے میں میڈیا کو اطلاع دے اور اپنے گھر چلے جائے. مگر وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر یوں رائے زنی دے رہا ہے جیسے وہ سیاست کا پھپھا ہو، جیسے اس نے سیاست میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ جنہوں نے مرتضیٰ سولنگی کو نوکری پر رکھا ہے انہوں نے اس کا حسب نسب کسب نہیں دیکھا. جن لوگوں نے مرتضیٰ سولنگی کے گلے میں اپنا پٹا ڈالا ہوا ہے، در حقیقت ان کے گھروں میں مرتضیٰ سولنگی سے بہتر حسب نسب اور کسب کے کتے ہیں جو وہ پالتے. میں جانتا ہوں اعلیٰ نسل کے کتے پالتے ہیں، وہ مرتضیٰ سولنگی جیسے نہیں پالتے. مگر عمران خان اور پی ٹی آئی پر بھونکنے کے لیے انہوں نے مرتضیٰ سولنگی جیسا ایک کم اور گھٹیا نسل کا بدتینت انسان گلے میں پٹا ڈال کر میڈیا پر چھوڑ دیا ہے. اس کی باتیں سن کر عوام آپ کی عزت کرے گی؟ سوری، آپ کو ذلیل و رسوا ہی کرے گی. اور ریاست اور مرتضیٰ سولنگی کے جو آقا ہیں ان کے لیے عوام کی نفرت میں اضافہ ہوگا. بہتر ہوگا کہ اپنے ان جو پٹھو ہے ان کے گلوں میں جو پٹے ہیں ان کو ٹائٹ کریں، ان کو باندھ کر رکھیں، ان کو بھونکنے سے بند کریں اور ان کو بیرون ملک دوروں پہ مت بھیجیں. یہ ریاست پاکستان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہو. اور یہ یاد رکھیں، قوم کو پھدو لگانا چھوڑ دیں. فضول قسم کے ایم او یو سے اربوں ڈالر نہیں، صرف ذلت اور رسوائی ملتی ہے. اللہ پاکستان کا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ والسلام.